دریا دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ نرسی کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالوں سے لکھا ہے۔ فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 مشہور سالار بندویا اور تیرویا، یہ میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جراح جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندویا فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویا بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری طرح شکستیں دی تھی۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بے تابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مردان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سکاتیا یعنی کسکر نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خون خواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائی جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں۔ ہم جنوں اور بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ بھگوڑے غدار ہیں۔ میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتش کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے ہیں، بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کھانے کے دوران جرنیل بندویا نے جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور دیگر امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری کسی ہولناک مخلوق سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہمیں کمک کی کیا ضرورت تھی۔ ادھر حضرت ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ حضرت ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھی جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگایا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور انہیں مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری طرف چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنا آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ حضرت ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سکاتیا پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سکاتیا کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے دار کھڑے کر دیے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا۔
فارسیوں کی اگلے دن کی لڑائی کی تیاری دھرم بھرم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکر گاہ پر شب خون مارے۔ ان دو شب خونوں نے فارسیوں کو جانوں کا بھی نقصان پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا، اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے ہی مسلمانوں کا جو ڈر سا بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ شب خون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ حضرت ابو عبید کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں 2 شب خون مارے اور دشمنوں کی جنگی تیاری اور خیمہ گاہ کو درم بھرم کرائے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جنرل نرسی، بندویا اور تیرویا رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ وہ دیکھو، یہ ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا۔ اس کی آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا۔ 10,000 مجاہدین لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا۔ کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ حالانکہ فارسیوں کی نفری کچھ 30,000 تھی جس میں سوار زیادہ تھے۔ ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کمک اب تک نہیں پہنچی، نرسی بار بار کہہ رہا تھا۔ دوسرے جرنیل اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے۔ جالینوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا لیکن اس کے سامنے 2 پڑاؤ کی مسافت تھی۔ ابو عبید، مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے سالار ابو عبید سے کہا، کیا تم دشمن کو منظم اور حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ ان کی تعداد اور ان کے گھوڑے دیکھو۔ حضرت ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرا کر چکے تھے۔ چوتھا حصہ مجاہدین کا اپنے پیچھے رکھا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کی للکار سنتے ہی ابو عبید نے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے دائیں اور بائیں پہلو کے دستوں کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ حملہ ہوتے ہی دائیں اور بائیں پھیل جائیں اور دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ مثنیٰ بن حارثہ دائیں پہلو پر تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے خاص سالار رہ چکے تھے اور حضرت خالد بن ولید کے ماتحت انہوں نے رومیوں کے خلاف گھماسان کے مارکے لڑے تھے۔ اس کے علاوہ مثنیٰ نے عہد کر رکھا تھا کہ فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر آتش پرستی کے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ السقاطیہ کے مقام پر مثنیٰ دائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ زیادہ تر گھوڑ سوار تھے۔ انہیں غالباً معلوم تھا کہ فارسی جرنیل بندویا اور تیرویا پہلوؤں سے حملہ کرنے میں ماہر ہیں۔ مثنیٰ اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے اتنی دور باہر کو لے گئے کہ فارسیوں کا پہلو ان کے اندر آ گیا۔ بائیں پہلو پر ایک صحابی سالار سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی مثنیٰ بن حارثہ والی چال چلی اور اپنے دستے کو دور بائیں طرف لے گئے اور فارسیوں کے پہلو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجاہدین کا یہ حملہ ایسا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ فارس کی یہ فوج زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکی۔ پیچھے دریا تھا۔ مثنیٰ اور سلید نے پہلوؤں سے فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ فارسی سپاہیوں کا لڑنے کا حوصلہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات شب خون نے الگ وحشت طاری کر دی تھی۔ فارسی بڑھ کر حملہ کرنے کے بجائے دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی بعض نے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ وہ دریا میں کود رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میدان فارسیوں کی لاشوں سے اٹھ گیا۔ نرسی کا پرچم گر پڑا اور تینوں جرنیل لاپتہ ہو گئے۔ یہ مکمل اور فیصلہ کن شکست تھی۔ اس فتح کے بعد مجاہدین فارسیوں کے خیمہ گاہ اور میدان جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور اشر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ سپہ سالار اشر نے ابو عبید کو کہیں دور دیکھ کر پکارا اور اس کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ کیا خبر لائے ابن اسامہ؟ ابو عبید نے اشر سے پوچھا۔ مدائن سے آنے والی کمک یہاں سے ایک پڑاؤ دور ہے، اشر نے کہا۔ آج رات مدائن کے یہ دستے بار سما کے قریب پڑاؤ کریں گے۔ اشر نے میدان جنگ کی حالت دیکھ کر کہا، خدا کی قسم آپ نے آتش پرستوں کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور تیری محنت کا کرشمہ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو مدائن سے جو خبر لایا تھا وہ ہمارے کام آئی، یہ تیری جاسوسی کا ثمرہ ہے۔ کمک کی نفری کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے جتنی کو آپ نے یہاں کاٹ بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے، اشر نے کہا۔ اس کا سالار جالینوس ہے جسے فارس کے لوگ میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں۔ کمک میں سوار دستے پیادوں سے زیادہ ہیں۔ اشر بن اسامہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس تھا جو مدائن سے خبر لایا تھا کہ مدائن سے نرسی کو کمک جا رہی ہے اور نرسی سقاطیہ کے مقام پر ہے۔
ابو بید نے جب اپنے لشکر کو سکاتیہ کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا، اسی وقت اشر کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا تھا جدھر سے مدائن سے سکاتیہ کو کمک نے گزرنا تھا۔ اشر کے ذمہ یہ کام تھا کہ کمک کے متعلق جو بہت اہم اطلاع ہو وہ سکاتیہ پہنچائے۔ اشر یہودی پیشوا کے بہروپ میں گیا تھا اور بروقت اطلاع لے کر آیا کہ کمک بارِ سما پہنچنے والی ہے اور وہ رات کو وہاں پڑاؤ کرے گی۔ لیکن سپہ سالار اشر بن اسامہ نے ایک اور خبر سنائی، آپ کمک پر بے خبری میں حملہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے راستے میں سکاتیہ کی لڑائی سے بھاگے ہوئے سواروں کو بارِ سما کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے 2 سواروں کو آپس میں اس لڑائی کی باتیں کرتے بھی سنا۔ میں وہیں سمجھ گیا تھا کہ میرے بھائیوں نے سکاتیہ کا میدان مان لیا ہے، آپ کو سنبھل کر جانا پڑے گا، دشمن نے کہیں گھات نہ لگا رکھی ہو۔ میدان جنگ کے بھگوڑے کچھ دیر بعد بارِ سما پہنچ جائیں گے، ان سے اس لڑائی کی خبریں سن کر وہ اپنے دستوں کو رات کو بھی تیاری کی حالت میں رکھیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن اسامہ، ابو بید نے کہا، تو جا اور کچھ آرام کر لے، ہم نے سورج غروب ہوتے ہی بارِ سما کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ ابو بید نے اپنے سالاروں مثنی بن حارثہ اور سلید بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اشر کیا خبر لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بارِ سما کی طرف پیش قدمی کریں؟ ابو بید نے دونوں سالاروں سے پوچھا، یا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ جالینوس کا یہاں انتظار کیا جائے؟ میں فوراً پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہی بہتر ہوگا، مثنی بن حارثہ نے کہا، جالینوس کو بھگوڑے فوجی خبردار کر چکے ہوں گے اور وہ ہمارے لڑنے کے طریقے بھی اسے بتا چکے ہوں گے۔ مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے، ابو بید نے کہا، اگر ہم جالینوس کا انتظار یہی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مدائن سے مزید دستے منگوا لیں۔ اس کی نفری پہلے ہی ہم سے بہت زیادہ ہے، ہماری نفری شہیدوں اور زخمیوں نے کم کر دی ہے اور کم از کم 1000 مجاہدین کو یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تمام مال غنیمت اور دشمن کے سینکڑوں گھوڑے یہیں رہیں گے۔ دونوں دریاؤں پر کشتیوں کے جو پل ہیں ان پر بھی قبضہ رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جالینوس کو مہلت نہ دی جائے اور وہ مدائن سے کمک نہ منگوا سکے۔ 1000 آدمی یہاں چھوڑو، زخمیوں کو مرہم پٹی کے لیے ان کے پاس رہنے دو اور کوچ کی تیاری کرو۔ چلنے سے پہلے میں ان کے ساتھ 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے جالینوس نے بارِ سما کے مقام پر پہنچ کر اپنے دستوں کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ لشکر فوراً خیمہ گاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ جالینوس کا کمرہ نما خیمہ کھڑا کر دیا گیا اور اس کے اندر گدوں والے پلنگ اور گھروں کے کمروں جیسا فرنیچر رکھ دیا گیا۔ اندر ریشمی پردے لگ گئے۔ یہ بہت بڑا خیمہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ اندر سے یہ محل کے 2 کمرے لگتے تھے۔ جالینوس اپنے خیمے میں داخل ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے حفاظتی دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور جالینوس کو بتایا کہ جہاں وہ کمک لے جا رہے ہیں وہاں سے زخمی سوار آ رہے ہیں۔ ایک کو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، وہ کوئی جونیئر کمانڈر تھا جو تھوڑا زخمی تھا۔ جالینوس باہر نکل آیا اور غصے سے اس زخمی سے پوچھا کہ سکاتیہ میں کیا ہوا ہے۔ اس زخمی عہدیدار نے اسے تفصیل سے بتایا کہ عربوں نے گزشتہ رات 2 شب خون مارے اور صبح طلوع ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ زخمی عہدیدار نے لڑائی کی تفصیل یوں سنائی جیسے مسلمانوں کی تعداد اور جنگی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کی تعداد مشکل سے 10,000 تھی۔ جالینوس نے قہر بری آواز میں کہا، اور تم کم و بیش 30,000 حرام خور تھے۔ اپنے زخم دکھاؤ۔ اتنا سا زخم کھا کر تم بھاگ آئے۔ جالینوس نے اس کی ٹانگ کا معمولی سا زخم دیکھ کر کہا، تم 200 سپاہیوں کے کمانڈر تھے، تم اکیلے نہیں بھاگے، تمہارے پیچھے 200 سپاہی بھاگے ہیں۔ اتنے میں جالینوس کے دستوں کا ایک اور افسر اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اسے سکاتیہ کے ایک بھگوڑے نے بتایا ہے کہ نمارک سے اپنی فوج کے آدمی بھاگ کر سکاتیہ پہنچے تھے اور انہوں نے نرسی کے دستوں میں عربی مسلمانوں کی بہادری اور خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھی کہ سکاتیہ کے دستوں میں بددلی پھیل گئی۔ سکاتیہ کی شکست اسی کا نتیجہ ہے۔ وہاں کے بھگوڑے ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں۔ اس افسر نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ویسی ہی فرضی کہانیاں ہمارے سپاہیوں کو سنا رہے ہیں۔ میرا حکم سب تک پہنچا دو، جالینوس نے کہا۔ ہمارے دستوں کا کوئی آدمی سکاتیہ کے کسی بھگوڑے کو اپنے خیمے میں داخل نہ ہونے دے، نہ کوئی کسی بھگوڑے کے پاس جا کر اس کی باتیں سنے۔ سکاتیہ سے آنے والے کسی بھی فوجی کے عہدے کا لحاظ نہ کیا جائے، انہیں علیحدہ رکھا جائے اور اپنے تمام دستوں کو ایک جگہ صفوں میں کھڑا کرو، میں آتا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا اور سکاتیہ کے بھگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکے۔
ادھر حضرت ابوبکر کا لشکر سکاتیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9000 سے کچھ کم تھی۔ کچھ شہید ہوئے، کچھ بہت زیادہ زخمی تھے اور چند سو مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ ایک روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا، رات بیدار رہے اور اگلے دن بڑے ہی گھماسان کی لڑائی لڑی، اور اس کے فوراً بعد بار سما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا تھا۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھڈ تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مثنہ بن حارثہ اور سلید بن قیس جیسے مجھے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبید کے لیے بڑے ہی کارآمد تھے۔ بار سما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بار سما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ایک جگہ 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی مہلت بھی نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچھیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ جالینوس کو قبل از وقت اطلاع مل گئی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو فوراً جنگی ترتیب میں آنے کا حکم